ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم بلوچستان کے عوام کو جو ریلیف پہنچانا چاہیں اس پہ مجھے تفصیل سے ہر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بریفنگ بھی ملا. ساتھ ساتھ ہمیں موقع ملا کہ میں اپنے پارٹی کے عہدیداروں سے، کارکن سے جو ہمارے لیے الیکشن میں جدوجہد کرتے ہیں، لڑتے ہیں، ان سے انگیج کرنے کا موقع ملا. اور میرا کوشش یہ ہوگا کہ ہم مسلسل یہ جو میرا کوشش ہوگا کہ جب بھی نیشنل اسمبلی سے کوئی بریک ملتا ہے تو آپ کے پاس یہاں آ کے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ہم انگیج کریں. ہم جانتے ہیں کہ بلوچستان میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے، ساتھ ساتھ آپ کے اپنے مسائل ہیں، آپ کے اپنے محدود وسائل ہیں، مگر اس محدود وسائل میں سے ہم زیادہ محنت کوشش کریں گے کہ ہم یہاں کے عوام کو ریلیف پہنچائیں. کچھ ایسے منصوبے ہیں جس کی میں ضرور تعریف کرنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں اگر ہم ان پہ عمل درآمد کرنے پہ کامیاب ہوئے تو بہت فائدہ ہوگا ہمارے بلوچستان کے عوام کا. ایک تو چیف منسٹر صاحب کا جو اسکالرشپ کا انیشیٹو ہے اور جس طریقے سے خواتین کو پریفرنس دیا گیا ہے کہ ہم بلوچستان کے جو ہمارے ویمنز امپاورمنٹ کے لحاظ سے ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اور آج جو انٹریکشن میرا ہوا جو یہاں کے بچوں نے ٹاپ کیا آپ کے اس میں سے زیادہ تر جو تعداد تھا وہ خواتین تھے، جس سے میں بہت امپریس ہوا. مجھے لگا کہ اگر ہمارا یہ ایک اسکالرشپ کا پروگرام کامیاب ہوا تو ہم اس قسم کے جو محنت کر کے نوجوان آگے آتے ہیں ان کو مزید آگے پڑھائی میں اور ان چیزوں میں مدد کر سکتے ہیں. تو جو چیف منسٹر صاحب کا یہ اسکالرشپس کا انیشیٹو ہے اس کا ہم امید کرتے ہیں کہ ایک جو اب شروع ہوا ہے اور آگے جا کے اس میں اضافہ کیا جائے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ صحت کے شعبے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبہ سندھ میں کافی کام کیا ہے. یہاں بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہم اپنے صحت کے نظام میں بہتری لے کر آئیں. اس بجٹ میں خاص طور پہ چیف منسٹر صاحب نے جو بلوچستان کا صحت کا بجٹ ہے اس میں بہت اضافہ کیا ہے. اور ارادہ یہ ہے کہ ایک تو جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نے کچھ ایسے ادارے کے ساتھ مل کے کام کیے ہیں سندھ میں، جیسے کہ انڈس ہاسپٹل ہے، دوسرے ایسے چیریٹی کے آرگنائزیشنز ہیں جن کے ساتھ ہم نے مل کے ہاسپٹلس کا سروس ڈلیوری بہتر کروایا اور عوام تک مفت علاج پہنچایا ہے. تو ایک تو ہاسپٹلس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لحاظ سے، دوسرا جو آپ کے کارڈیاک کے فیسلٹیز ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپ گریڈ کریں. اور جو ہمارا پہلا فیز میں امکان ہے کہ ہم سندھ کا جو نیٹ ورک ابھی بنا ہوا ہے اس کے ساتھ کوئٹہ میں جو پہلے ایک ووٹ کی صورت میں بنے گا اور آگے اس کو ہم بہتر کرتے جائیں گے، تاکہ جیسے کراچی میں ایک NICVD کے لیے ایک مرکز بنا ہوا ہے اور اس سے ہم اپنے سیٹلائٹس پھر پورے صوبے میں چلاتے ہیں، تو ویسے ہمارا خواہش ہے کہ یہاں کوئٹہ میں آپ کا ایسا ایک ادارہ بنے جس کو پھر ہم آگے آپ کی پورا صوبہ میں پھیلا سکیں، اور جو مفت علاج ہے، دل کا علاج جو مہنگا ترین ایک علاج ہوتا ہے، وہ ہم عوام تک ان کے دروازوں تک پہنچائیں. تو اس کا جو پہلا فیز ہے وہ یہ کہ بلوچستان کا کیپٹل میں کوئٹہ میں ہم یہ سہولت شروع کریں. سندھ کے NICVD کا نظام سے مل کے کام کرے جب تک ہم اپنا کیپیسٹی بلڈ کرے اپنا مرکزی سینٹر بنانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ صحت کے شعبے میں ہم نے جو گمبٹ میں سندھ میں لیور، کڈنی اور بہت سے مہنگا ترین اور مشکل جو علاج ہوتے ہیں وہاں ہم مفت کرواتے ہیں. آپ کا جو نصیر آباد کا علاقہ ہے وہ بہت ہی نزدیک ہے ہمارا گمبٹ ہاسپٹل کا، تو چیف منسٹر صاحب وہاں نصیر آباد میں بھی ایک انشاءاللہ تعالی ہاسپٹل بنانے جا رہا ہے. اس ہاسپٹل کا کوآرڈینیشن ہمارا اسی گمبٹ ہاسپٹل کے ساتھ ہوگا، اور میرا یہ کوشش ہوگا کہ ہم اس کا سٹینڈرڈ بھی اس سٹینڈرڈ کا لے کر آئیں. اور وہ آپ کا جو ناردرن ایریا ہے اس کے لیے بہت اس سہولت سے فائدہ ہوگا.
آگے جا کے یہ خواہش ہوگا کہ اس کو ہم میڈیکل یونیورسٹی کی صورت میں چلائیں، مگر سب سے پہلے جو سٹیپ ہوتا ہے وہ اس ہاسپٹل کو بنانا، اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ وہ ہاسپٹل اسی طرز پہ چلے جو گمبٹ میں اس وقت چل رہا ہے. ساتھ ساتھ آپ کا جو ریسکیو 112 سروس ہم نے سندھ کے تقریباً ہر ضلع میں پہنچایا ہے، اور اب ہمارا کوشش ہوگا کہ یہاں بلوچستان میں بھی ہم یہ سہولت آپ کے کتنے ڈسٹرکٹ سے 10 ڈسٹرکٹ سے فرسٹ فیز میں سی ایم صاحب شروع کر رہا ہے. کوشش ہوگا کہ اس کو ہم انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ میں یہ سہولت پہنچائیں. وہاں کے عوام کے لیے اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹ میں ہم نے کچھ انیشیٹیوز لیے ہیں پیپلز بس سروس کے نام پہ صوبہ سندھ میں، چیف منسٹر کا ارادہ ہے کہ یہاں بھی وہ نیٹ ورک، لیکن ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جو ہمارا پیپلز بس سروس میں جو پنک بسز ہے جو خاص طور پہ خواتین کے لیے ہم نے شروع کیے ہیں، وہ کراچی میں بہت ہی پاپولر چل رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ پیپلز بس سروس کا جو پنک بس کا سہولت ہے وہ بھی ہم کوئٹہ شہر سے شروع کر کے اور پھر آگے آپ کا صوبہ میں جہاں ہم یہ سہولت پہنچا سکے وہ ہم پہنچانا چاہیں گے. روٹی کپڑا مکان، غربت کا مقابلہ کرنا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ ہے، منشور ہے، اور ہمیشہ ہمارا یہ کوشش ہوتا ہے ہم غریب عوام کو فائدہ پہنچائیں، حکومت کا وسائل جو ہو وہ ان کے لیے استعمال کیا جائے. اس لحاظ سے ایک تو ایسے انیشیٹیوز ہیں جس پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی پوٹینشل ہے، اگر ان کو ایسے ہم سپورٹ کرتے ہیں تو اس معاشی بحران میں جہاں ہر پاکستانی کا سب سے بڑا اگر مسئلہ کوئی ہے وہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری سے ہے، تو ہم اپنے وسائل میں سے اپنی کوشش کرنا چاہیں گے کہ ہم ان ایشوز کو ایڈریس کریں. ان میں سے ایک جو بہت اچھا انیشیٹو ہے ہمارا لیبر منسٹر کا، ہمارا چیف منسٹر کا، وہ جو سکلز ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا جا رہا ہے، اور کوشش یہ کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو نہ صرف وہ سکلز دیا جائے، ان کو وہ سرٹیفیکیشن دیا جائے، مگر ساتھ ساتھ ان کا روزگار چاہے ملک میں یا ملک کے باہر اس کا بندوبست کیا جائے. ابھی یہ انیشل فیزز میں ہے، امید ہے کہ یہ آپ کا ٹارگٹ 30,000 2 years. 2 سال میں 30,000 ہم چاہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو ہم نہ صرف یہ سہولت، یہ اسکل ان کو یہ سکھائے، مگر ان کے لیے پھر آگے جا کے اس اسکل کی بنیاد پہ جو انہوں نے حاصل کیا ہے اس بنیاد پہ ان کو نوکری ملنا چاہیے. ساتھ ساتھ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ویسے تو بلوچستان میں بہت سے انڈاؤمنٹ فنڈز ہیں، بہت سے ایسے انیشیٹیوز ہیں جس سے پسماندہ طبقات کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس میں اسپیشلی ایبل پیپل کے لیے بھی ہے، اس میں خواتین کے لیے بھی ہے، پر جو میں چاہ رہا ہوں کہ جس پہ ہم تھوڑا سا زیادہ دھیان دیں وہ ایک رورل سپورٹ نیٹ ورکس کے تھرو خواتین کو بلا سود قرضہ دے کے ان کو معاشی طور پہ سپورٹ کر کے ہم نے صوبہ سندھ میں SRSO کے ساتھ مل کر پیپلز پاورٹی ریڈکشن کے نام پہ تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں یہ انیشیٹو لیا ہے، جس سے ہم غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچاتے، بلا سود قرضہ پہنچاتے، ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ کاروبار کیسے کریں، ان کو مدد کرتے اور وہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس منصوبہ کا کامیابی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کا جو لونز ہے جو میں کہہ رہا ہوں بلا سود لاکھوں کی تعداد میں یہ جو ہم مدد دیتے ہیں، ان کا 99% لونز کا ریٹرن ریٹ ہے. اور آپ یہ جو بڑے بڑے طبقے ہیں ہمارے بزنس کے، اور پتنے آپ ان کا کراچی کا دیکھیں، آپ ان کا اسلام آباد کا دیکھیں، ان کا ریٹرنز کا مقابلہ اور ہمارا یہ غریب ترین عورتوں کا جو قرض کا ریٹرنز کا مقابلہ، یہ ثبوت دیتے ہیں کہ یہ پروگرامز اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں. تو چیف منسٹر صاحب نے خصوصی اس پہ ادھر بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام جو چل رہا ہے اس پہ بریفنگ دیا، اور پھر یہ مجھے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے اس انیشیٹو کا فوکس ہوگا کہ ہم ویمنز امپاورمنٹ کریں اور بلوچستان کے خواتین کو یہ مالی مدد پہنچائے، یہ بلا سود قرضہ دلوائے تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے اور معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فلسفہ ہے، یہ سوچ ہے کہ 50% ہمارا آبادی
خواتین ہیں، اور اگر وہ اپنا کردار ہمارا معیشت میں ادا نہیں کریں گے تو پاکستان کا معیشت پھر کھڑا نہیں ہو سکتا. ابھی بہت چیزیں ہیں، میں تو جلدی نہیں رکنے والا ہوں، تو معذرت. ساتھ ساتھ اپنا انیشیٹو آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کا یہ حصہ تھا کہ ہم سولرائزیشن کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور غریب ترین لوگوں کو جو ڈیزرونگ ہیں ان کو ہم سولر کی صورت میں بجلی فراہم کرنا چاہتے ہیں. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا ایک پورا سا پلان تھا کہ کس طریقے سے ہم معیشت میں وہ فسکل سپیس بنائیں گے جس کے تحت پھر ہم اپنا چاہے وہ سولر پروجیکٹ ہو یا کسان کارڈ ہو یا مزدور ہاتھ ہو ان کو فنڈ کرنا تھا. ان کا سب سے بڑا مقصد ایک طریقہ یہ تھا کہ جو وفاق کے وہ ادارے صوبے کو 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہونا چاہیے تھے وہ ڈیوالو ہو، تاکہ ہم وہ پھر ان وسائل کو اپنے صوبے کے عوام پہ استعمال کر سکیں. وہ کانورسیشنز تو چل رہے ہیں حکومت کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمارا امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے ہمارا کچھ ایسے اداروں کو ڈیوالو کرنے سے. جب تک وہ نہیں ہوتا ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ جو گرین انرجی چاہے وہ سولر کا ہو اس میں ہم غریب ترین لوگوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو غریبوں کے لیے حکومت کی طرف سے سولرائزیشن میں سپورٹ، پھر کسانوں کے لیے وفاق اور صوبائی حکومت کی طرف سے ان کے ذرائع معیشت کو چلانے میں سولر کے انشاءاللہ تعالیٰ سپورٹ موجود ہوگا. ساتھ ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو سولر پارکس بنا کے اس بجلی کو آگے استعمال کرنا، بیچنا، اور یہاں کے عوام کو یا یہاں کے لوگوں کو کم قیمت پہ بجلی فراہم کرنا ہمارا پرائیورٹیز میں موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لا اینڈ آرڈر پہ ہمیں سب سے اگر کوئی تفصیلی بریفنگ ملا تو وہ آپ کو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ملا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کی اپنی ڈائنامکس ہیں، اپنے مشکلات ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا دہشت گردی کے حوالے سے بڑا ایک کلیئر اور کمپریہنسو پالیسی بھی ہے، سوچ بھی ہے. اس وقت وفاقی حکومت نے آپریشن کے حوالے سے ایک اعلان کیا ہے، اور ایک وزیر اعظم صاحب نے ایک APC بھی بلایا ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. ان کے یہ جو وفاقی حکومت کے اور کیبنٹ کے اور نیشنل سیکیورٹی کے ادارے کے جو فیصلے ہیں اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی ضرور اس APC میں نہ صرف ہم اپنے نمائندے بھیجیں گے، اپنا شرکت کریں گے، مگر وہاں ہم خاص طور پہ بلوچستان کے لحاظ سے جو ہمارا پرسپیکٹو سے جو ہمارے مسائل کا سامنا ہے اس پہ بھی ہم جو ہمارا موقف ہے ہم سامنے رکھیں گے. ہمارا سوچ یہ ہے کہ ہمیں وہ کنسنسس بنانا پڑے گا تاکہ ہم ان تمام مسائل کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکیں. چیف منسٹر صاحب کا پرائیورٹی ہے کہ صوبہ بلوچستان میں مشکلات اپنی جگہ، لیکن جہاں ہو سکتا ہے ہم اپنا کردار سے، اپنے محنت سے لا اینڈ آرڈر کو امپروو کیا جائے. لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں اب کہنے والا تھا کہ بلوچستان کے پرسپیکٹو سے ایک نیشنل ایشو ہے، مگر بلکہ بلوچستان کے پرسپیکٹو سے ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. پھر بھی ہمارا کوشش یہ ہوگا صوبائی سطح پہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، تمام سیاسی فورسز کے ساتھ انگیج کرنا، اور خاص طور پہ یہ جو اب APC آنے والا ہے اور ایک موقع ملے گا تمام سیاسی جماعتوں کو کہ وہ اپنے انپٹ دے، اپنا رائے دے، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے ضرور کریں گے. آپ کو جہاں تک سیلاب متاثرین ہیں بلوچستان کے، اس پہ بھی جو آپ کا فلڈ ریہیبلیٹیشن ہے وہاں ہمارا بہت بڑا جو فنڈنگ گیپ ہے اس کے بارے میں مجھے چیف منسٹر صاحب نے بریف تو کیا ہے، لیکن ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ خاص طور پہ
جو آپ کے جو گھر تباہ ہوئے آئی تھنک 350,000 ہاؤزز کا نقصان ہوا اس سیلاب میں. تو جو ابھی اس وقت پیسہ موجود ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور لوگوں کو گھر بنانے کا سلسلہ شروع کرنا. اور میں نے چیف منسٹر صاحب اور چیف سیکرٹری سے اور ان سب سے یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ جو سندھ میں ہم یہ کر رہے ہیں، ہم نہ صرف گھر بنا رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ مالکانہ حقوق دے رہے ہیں. تو یہاں بھی بلوچستان میں آپ آپس میں انگیج کریں، دیکھیں کیا ایسے کوئی طریقہ ہے کہ اسی پالیسی کو، اسی ٹیمپلیٹ کو جو ہم سندھ میں کر رہے ہیں، جہاں ہم نہ صرف گھر بنانے جا رہے ہیں ان کے لیے مگر ان گھر کے عورتوں کو وہ مالکانہ حقوق دلوا رہے. اگر یہ کام میں سمجھتا ہوں اگر بلوچستان میں ہوتا ہے تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. آپ جب ایک ایسا احساسے دیتے ہو کسی تو ان کا اکنامکلی راتوں رات وہ امپاور ہو جاتا ہے. اب یہ پھر اپنا اثاثہ ہے کہ آگے جا کے اپنے اس کا قیمت بھرتا رہے گا، ان کے بچے استعمال کریں گے. ساتھ ساتھ ایک ایسا اثاثہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے، آپ نے بینک سے کوئی لون لینا ہے تو آپ کے پاس کچھ ہاتھ میں ہے کہ آپ ان سے بات کر سکتے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ یہاں اوبویسلی بلوچستان کی اپنے ڈائنامکس بھی ہیں، بٹ یہ ایک بہت ہی بڑا کامیابی ہوگا بلوچستان حکومت کا کہ اگر ہم نہ صرف یہ گھر بنانے میں کامیاب ہوئے اور اس سے بھر کر اگر ہم ان گھر کے مالکانہ حقوق ان خواتین کو دلوا سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کامیابی ہوگا. آپ کو معلوم ہوگا کہ بجٹ کے دوران خاص طور پہ جو وفاق کا PSTP کا جو بجٹ کا سلسلہ تھا، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا شدید اعتراضات تھے اور بنیادی وجہ صرف اتنا ہی تھا کہ ہم ایک اتحادی ہوتے ہوئے ایک طے کیے تھے آپس میں کہ ہم مل کے جو چاروں صوبوں کے PSTP اس سال بننا تھا وہ سب کے مشاورت کے ساتھ اور سب کے انپٹ کے ساتھ بننا تھا. اس لیے کہ وہ صحیح مشاورت نہیں ہو سکا اور ہمیں وہ موقع نہیں ملا کہ ہم جس طریقے سے چاہتے کہ بلوچستان کا پسماندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کا سچویشن اور دہشت گردی کو سامنے رکھتے ہوئے اس طریقے سے ہم نے چاہا کہ وہ ریفلیکٹ کیا جاتا وفاق کی PSTP میں. اور جو ہم سب کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کو پرائیورٹی دینا چاہتے ہیں، بس پرائیورٹی کا ثبوت اس چیز میں ہوتا ہے کہ آپ کتنا بلوچستان پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو. تو اس میں ہمارے طرف سے بھی، اگر آپ صوبائی حکومت کی طرف سے بھی ایک جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے تاکہ ہم وفاقی حکومت کے ساتھ اس لحاظ سے بہتر چل سکیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم وہ کر رہے ہیں. وفاقی حکومت نے بھی ہمیں انشاءاللہ تعالی سپورٹ کا یقین دہانی بھی دلوائے اور جو ہمارا بجٹڈ فنڈز ہوئے ہیں. چلے ایک الگ بات ہے کہ اگر ہمارا مشاورت ہوتا تو ہم شاید کچھ اور تجویز دے دیتے اضافہ سے، بٹ جو اب طے ہوا ہے، جو آپ کو ایلوکیٹ ہوا ہے، اب میرا انشاءاللہ تعالی کوشش یہ ہوگا وفاقی حکومت کے ساتھ کہ آپ کو جو ایلوکیٹ ہوا وہ ریلیز ہو جائے اور وہ بلوچستان کے عوام پہ استعمال ہو جائے. اگر اس دفعہ اتنا ہم حاصل کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لحاظ سے جو بھی جس کا بھی حکومت ہو وہ ایک کافی بڑا کامیابی ہوگا. آگے جا کے جو اگلا PSTP بنے گا تو اس پہ ضرور مزید مشاورت ہوگا اور آئی ایم آپٹمسٹک کہ ہم بلوچستان کے لیے ایسے کچھ منصوبے ضرور لے کر آئیں جس سے یہاں معاشی ایکٹیویٹی بہتر ہو. فائنل پوائنٹ جو میرا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا، ایک میں نے تو سولر کا ذکر کیا، ویسے ہم چیف منسٹر صاحب سے آج میں نے آپ کے چیمبر آف کامرس سے بھی ملے کہ ہم کوشش کریں کہ پبلک پرائیویٹ کا جو منصوبہ سندھ میں کامیاب ہوا ہے، یہاں ہم بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے پبلک پرائیویٹ پروجیکٹس ایسے لے کر آئیں جس سے اگر ہمارے اپنے وسائل کا مسئلے ہیں یا وفاق کے سے وسائل کے مسئلے ہیں تو ہم اپنے اس PPP موڈ میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے کچھ ڈیولپمنٹ کے منصوبے، کچھ آپ کے انڈسٹریل زون کے منصوبے
بنا کے لائیں. کافی ایمبیشس ایجنڈا ہے چیف منسٹر صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا, مگر انشاءاللہ تعالی ہم مل کے کام کریں گے, کوشش کریں گے یہاں بلوچستان میں کنسنسس سسٹین کرنا, اور وفاق میں خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے, چھوٹے صوبے کے حوالے سے, پسماندہ علاقے کے حوالے سے, کہ یہاں کے مسائل کو مسلسل ہائی لائٹ کرنا. تو میں یہاں کے میرے سب کا پورا ٹیم کا, چیف منسٹر صاحب کا, پارٹی کے تنظیم کا, سب کا شکر گزار ہوں. مگر یہ ایک شروعات ہے, یہ ایک آغاز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے ہم لے کے جائیں گے, اور آپ مسلسل مجھ سے سوالات پوچھیں گے تاکہ ہم اس پہ. آپ سب کو موقع دیں گے. سلیم شاہد صاحب, سلیم شاہد صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں سر؟ بولا یہ یہاں اچھا اوکے صحیح. میرا سوال ہے پاکستان کی پارٹی جو ہے جو عوام کی پارٹی شمار ہوتی ہے, اور لیکن آپ کے جو بجٹ پیش ہوئے ہیں اس میں عوام کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں, خاص طور پہ جو نئے ٹیکسز جو ہیں اور جو پارٹی نے کیا اس پر مجھ سے بات چیت نہیں کی؟ نہیں, ہم نے تھینک یو, آپ کا سوال بالکل درست ہے, اور ہمارا اعتراض ٹیکسز سے نہیں ہے. ٹیکسیشن تو ہوگا, ریونیو جنریشن ہونا چاہیے, مگر ریگریسو ٹیکسیشن سے اعتراض ہے. اگر اب میں جس تھوڑا سا ایک گراف آپ کے سامنے پل اپ کرنا چاہوں گا, جہاں تک اس بجٹ میں ٹیکسز جو لگے ہیں, کہ جس طریقے سے کہ ٹیکسز لگے ہیں, ان کو آپ ریگریسو ٹیکسیشن کہلاتے ہیں. وہ اس لیے کہ جو غریب ترین طبقات ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ اضافہ. اگر میں آپ کو یہ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے ایک یہ میں اپنا میڈیا والا سے یہ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کو یہ گراف پہنچا سکتے ہیں. ایک پالیسی ریسرچ انہوں نے کیا ہے, اینڈ دا انکریز انہوں نے ٹیبولیٹ کیا ہے, the increased tax liabilities for different salary levels from the 2024 and the 2025 budget. اس میں یہ گراف دکھاتا ہے کہ اگر آپ کا 100,000 روپیز آپ کا انکم تھا تو آپ کا انکریز رہا ہے 100% اضافہ ہوا ہے ٹیکسز میں. اگر آپ کا انکم 2 ملین روپیز کا تھا تو آپ کا اضافہ ہوا ہے 4% کا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یا جو پیپلز پارٹی کی سوچ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ریونیو جنریشن ہو تاکہ ہم عوام پہ خرچ کریں, مگر طریقہ پہ ہم سمجھتے ہیں کہ فرق ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑا جو ثبوت وہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا انورس فور ٹیکسز کا نظام کرواتے ہیں. ہمارا جہاں تک آپ کا صوبائی ٹیکسز کا کلیکشن کا نظام ہے اس میں بھی بہتری کا گنجائش ہے. میں آپ کا جو بلوچستان ریونیو بورڈ کا تعریف کرنا چاہوں گا کہ وہ اس میں بہتری آ رہے ہیں, اور ہم نے جو ٹارگٹس رکھے ہیں امید ہے کہ وہ نہ صرف وہ ٹارگٹس پہ پورا اتریں گے, کوشش ہوگا کہ ان ٹارگٹس پہ ہم زیادہ پرفارم کریں. مگر جو اوور آل معاشی صورتحال ہے اس پہ کافی تنقید ہوا جگہ جگہ بجٹ کے دوران, اور اس تنقید کو, اس پروسیس کو ہم بہتر کمبیٹ کر سکتے تھے کہ اگر ایک مشاورتی پروسیس جس میں سے آف کورس آپ کے جو اتحادی ہیں یا آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ تو ضرور مشورہ ہو, مگر میرا تو تجویز یہ ہوتا کہ نہ صرف آپ کے اتحادیوں کے ساتھ مگر اپوزیشن کے ساتھ بھی آپ جہاں تک بجٹ کے اور معیشت کے پالیسیز ہیں ان کو ہم انگیج کریں, ان سے انپٹ لیں. بس پاکستان کے عوام ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں, ان کو نظر آئے کہ کون ان کے جو معیشت کے حوالے سے جو ایشوز ہے کون سیریس ہے اور کون سیریس نہیں. چیئرمین صاحب, آپ کا جو اپنی بجٹ کا ذکر کیا وہ باقی بجٹ کا آپ کی اسٹریٹجی پیپلز پارٹی کی بہت اچھی رہی. ایک دباؤ آپ نے قائم کیا, پریشر ڈیولپ کیا ان پہ کہ وہ چیزوں کا, لیکن ایک مزہ کرکرا کر کے آپ کے قادر پٹیل صاحب
ایک انہوں نے ریزولوشن اور جس دن کٹ موشن تھے اس پہ انہوں نے کیا تمام فیکٹ اینڈ پریویلیجز جو ہیں ہاؤس کے ممبران کے لیے انہوں نے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید سارا مسئلہ جو ہے بجٹ کا کوئی ٹیکسز کچھ نہیں تھا, صرف جو ریپریزنٹیو ایم این ایز کی جو پرک اینڈ پریویلیجز ان کو بڑھانا تھا. ایک یہ بنیادی سوال بڑا ہے. دوسرا بھی آپ نے کہا جس طرح سولرائزیشن کا ہے بڑا اچھا پروسیس ہے لیکن وہ آدھا ہے شاید. ابھی جب سولرائز گراؤنڈ واٹر کی سلسلہ کا آپ دیکھیں کہ ہر سال 2-3 فٹ جو ہے پانی نیچے جا رہا ہے. جب یہ سولر ان کو دے دیا جائے گا 4 گھنٹے ان کو کیسکو دیتی ہے تو یہ حال ہے. جب وہ 12 گھنٹے بجلی 10 گھنٹے جو ہے اس سے سولرائز اس سے جو ہے سسٹم سے نکالیں گے تو ڈیم کا بالکل ایبسنس ہے. کوئی ڈیم نہیں, چیک ڈیم نہیں, گراؤنڈ واٹر ریچارج کریں. تھینک یو. جہاں تک آپ بجٹ کے حوالے سے اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہو, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اسٹریٹجی کافی کمزور تھا. اس لیے یہ تو جو ہمارا بات تھا کہ پی ایس ڈی پی کو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ چاروں صوبوں نے پری ایگری کرنا تھا, وہ تو پہلے ہو جاتا. تو اگر میں پریشر لگانے والا آدمی ہوتا تو میں صحیح ٹائم پہ یہ ایشو پہلے اگر اٹھاتا, شاید خاص طور پہ آپ کا بلوچستان کے لیے پی ایس ٹی پی کی صورت میں کوئی منصوبہ لے کر آتا. ہوا یہ کہ ہم ہمیشہ نیت پہ چلتے, زبان پہ چلتے, اور یہی طریقہ ہے کہ ہم سیاست کریں گے اور نون لیگ کی بھی سیاست کریں گے. ہم سے یہ بات مس کمیونیکیشن کہہ لیں, مس کمیونیکیشن ہی ہوا کہ یہ ٹائملی جو گفتگو ہے وہ نہیں ہو سکا. اور جب اس حد پہ پوزیشن پہ ہم پہنچیں جہاں ہمارا ریٹن اگریمنٹ پہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا تھا اور میرے اپنے ایم این ایز بغاوت کر رہے تھے بجٹ کو دوران, تو ہمیں مجبوری انگیج کرنا پڑا پوسٹ فیکٹو. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایلائی ہو یا نہ ہو, آپ کو پری فیکٹو انگیج ہونا چاہیے. آپ میں یہ نہیں انسسٹ کر رہا ہوں کہ آپ 100% ہمارے جو ایشوز ہیں وہ مانیں گے یا کچھ, بٹ ضرور ایک مشاورت ہوتا ہے. اینڈ پری ایگریڈ میں, کنسلٹیشن میں اور ایک بریفنگ دینے میں ایک فرق ہوتا ہے. یہ پاکستان کا پورا نظام کے لیے, جب پیپلز پارٹی حکومت میں جب 2008 اور 13 میں ہم تھے تو ہم نہ صرف بجٹ پہ, ہر بل پہ, ہر چیز پہ, ہر کسی سے کنسنسس بنا کے پھر ہاؤس میں لے کر آتے ہیں. اب ایک عجیب سا روایت بن چکا ہے کہ وہ لے کر آتے ہیں اور بعد میں پھر کنسنسس بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. باقی جو آپ نے قادر پٹیل کا کہا, پتہ نہیں یہ کس کا کوشش تھا جس کے لیے انہوں نے قادر پٹیل کا کندھا استعمال کیا, مگر اوور آل میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کا پورا ملک میں, چاہے وہ آپ کے بیوروکریٹس کا ہو, چاہے وہ آپ کا سیاستدانوں کو, پرپس اینڈ پریویلیجز کا میں بات نہیں کر رہا ہوں, تنخواہوں کی بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے کرپشن کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے انشور کرنا ہے کہ کمپیٹیٹیو تنخواہوں آپ کے آفیسرز کو, آپ کے بیوروکریٹس کو اور آپ کے سیاستدانوں کو ملنا چاہیے. نہ میں جب وزارت میں ہوں تو میں شاید اپنا تنخواہ میں نے جمع نہیں کی حکومت کی طرف سے, میں اپنے والدہ کی انہیریٹنس پہ ریلائی کرتا ہوں. مگر اگر آپ نے ایک ایسا نظام بنانا ہے جہاں ہر پاکستانی, صرف یہ کرائٹیریا نہ ہو کہ آپ امیر ہو, آپ کسی بڑا خاندان سے تعلق رکھے, تو پھر آپ سیاست بھی کر سکتے ہیں, آپ بیوروکریسی بھی اپنے کردار ادا کر سکتے ہیں, اور آپ یہ حکومت کی تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہمارا پبلک اداروں میں, ہمارا پرائیویٹ اداروں میں یہ کانسیپٹ جو محنت کا صلہ کا ہمیں ڈالنا چاہیے. اور جس طریقے سے ہم شاید اس پہ فوکس نہیں کرتے, پھر جو کرپشن کا مسئلہ ہے وہ جگہ جگہ بڑھتا جا رہا ہے. 45 سال گزر گئے, ابھی تک ہم اس دن کو یاد کریں جب وہ شہید کی زمین کو وہ کیا گیا. تو کیا نوٹس اینڈ
تو ایک تو جہاں تک دھاندلی کا بینیفیشری کا سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہونا میں سخت اختلاف کرتا ہوں. جو کیسز چل رہے ہیں اس وقت آپ کے ای سی پی میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کے کیسز بھی چل رہے ہیں، نہ صرف آپ کا صوبہ بلوچستان میں مگر آپ کا صوبہ پنجاب میں، آپ کا صوبہ پختونخوا میں، کراچی سے ای سی پی پہ تو نہ صرف اس الیکشن میں ویسے ہر الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کمپلینٹس رہتے ہیں. اور اگر کسی کا کنسسٹنٹ اپروچ رہا ہے الیکشن ریفارمز میں، ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرنے میں، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے. ہم ہر الیکشن ریفارمز کے پر نہ صرف بات کرتے ہیں، کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کبھی کوئی پارٹی مکر جاتا ہے، کبھی کوئی پارٹی مکر جاتا ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ ایمان ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر صاف و شفاف الیکشنز ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ اس کا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی جیسے جماعت کا ہوگا، شارٹ ٹرم میں، لانگ ٹرم میں. کسی دوسرا جماعت کا شارٹ ٹرم کا فائدہ ہوگا، وہ آگے جا کے صاف و شفاف الیکشنز میں یقین نہیں رکھتے. جو آپ بلیک ڈے آپ پاکستان میں ہر دن کو سیاہ ترین دن، اور اب فیبرری 8 جو ہے وہ آپ یہ سوچیں کہ جولائی 5 کی طرح بلیک ڈے ہے سر. اب جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سب سے پہلا آپ کے وزیر اعظم کا حکومت ایک ملٹری کو کے تحت ختم ہوا، جس کے نتیجے میں چاہ آپ کی دہشت گردی کی صورت میں، چاہ آپ کا انٹرنیشنل لیول کی صورت میں، چاہ آپ کو معاشی صورت میں، چاہ آپ کا جمہوری لحاظ سے، چاہ آپ کے انسانی حقوق کے حوالے سے، چاہ آپ کے میڈیا کے حقوق کے حوالے سے جو نقصان ہوا ہے پاکستان کا، اگر ہم آج یہاں کھڑے ہیں اور ہم نے ایک دن چننا ہے کہ کون سا دن کس دن کی وجہ سے ہے پاکستان آج اس صورتحال میں ہے، تو وہ جولائی 5 کا دن ہے. جہاں تک الیکشنز میں دھاندلی کی سلسلہ ہے، میں یہ بات کو رد کرتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا دھاندلی اس الیکشن میں ہوا ہے. یہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں تھا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے دھاندلی ہر الیکشن میں دیکھا ہے. فرق اس الیکشن میں اور دوسرا الیکشنز میں یہ کہ ٹویٹر موجود، فیس بک موجود، یہ انسٹاگرام، ٹک ٹاک موجود، تو ذرا آپ لوگ بھی، ہمارے نوجوانوں بھی ان کو حیران ہو رہے ہیں کہ کیا کیا ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اگر ہم نے یہ سلسلہ ختم کرنا ہے تو سیاستدانوں کو آ کے مل کے یہ کنسنسس بنانا پڑے گا کہ ہمارا میچ صحیح چلے، اور نہ صرف میچ صحیح چلے، پھر جو بھی وہ میچ جیتے ہم ان کو تسلیم کریں. اور جو ہمارا اس وقت کا سیاسی مخالفین ہے وہ جیتے یا ہارے انہوں نے رونا تھا، اور اگر ان کا یہ سوچ میں تبدیلی آئے کہ پولیٹیکل فورسز کے بجائے دہشت گردوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوتے، پولیٹیکل فورسز کے بجائے جنرلز اور ایجنسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوتے، اگر آپ کے سو کال جمہوریت کے نمائندے اور سول بالادستی کا نمائندے اور حقیقی آزادی دلوانے والے کا موقف یہ ہوگا، تو پھر جو آپ نے ایشو ہائی لائٹ کیا اس میں ہم تبدیلی نہیں لے کے آ سکیں. اور اس کے بعد نور الہی بگٹی آخری سوال. یہ جہاں تک میرے خیال میں یہ بلوچستان کا آپ کا اپنا کوئی عادت ہوگا وزیر اعلیٰ تبدیل کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا ہم تو اپنے نہیں تبدیل کرتے. اور اینی وے تو آپ یہ جو افواہیں ہیں میرے خیال میں آپ دوست جو ہیں یہ افواہیں پھیلاتے ہیں اور آپ ہی ان کو روک سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ کوئی ارادہ ہے نہ ایسے کوئی چانس ہے. ہم اپنا مینڈیٹ انشاءاللہ تعالی پورا کریں گے اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ، اور جو ہم نے اب کام کا آغاز کیا ہے تو امید ہے کہ وہ کام ہمیں
کرنے دیا جائے. صوبائی حکومت نے بڑی کوشش کی ہے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے. وزیر اعلیٰ صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ گئے, وزیر اعظم سے بھی ملے, لیکن یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے لوڈ شیڈنگ کے بعد زراعت جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. اس سلسلے میں آپ ان کے لیے کیا کریں گے, کیونکہ یہاں لوگ ہڑتال کرتے ہیں, ہر لوگ ووٹ بلا کرتے ہیں, جس میں امن و امان کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے. آپ بالکل ایک بہت اہم ایشو اٹھائے ہیں, اور میں آپ فکر نہ کریں, یہ آپ کا ستیلی ماں والا سلوک نہیں ہے, ہم ایسے ہر صوبہ میں کرتے ہیں. اور دوسرا جو ہے, ضرور ہم خواتین سے سوال لینا چاہیے, شروع میں لینا چاہیے تھا, بٹ میں آپ کا سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ آپ نے ایک بہت اچھا امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا, جو کہ میرا خیال میں بلوچستان کا بھی مسئلہ ہے, مگر ایکچولی پورا ملک کا مسئلہ ہے. اور مجھے تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب میں اسلام آباد جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی, وہ بھی 2018 میں. اب اگر 2018 میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوا تو ہم کون سے پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ میں نے اپنے بجٹ اسپیچ میں بھی کہا کہ لڑکانہ میں 18 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے جب 53 ڈگریز ہو. آپ کے میں 51 تک پہنچتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بجلی چوری کی وجہ سے آپ پورا کا پورا صوبے کو آپ بجلی چور قرار دیں گے. کوئی بنیادی مسئلہ ہے, اور وفاق میں ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ عوام کا تو بھروسہ کسی وفاقی ادارہ جو بجلی کے ذمہ دار ہیں, انرجی کے ذمہ دار ہیں, ان سے اٹھ چکا ہے. اور یہ ایک وجہ ہے کہ میں زور صوبائی حکومتوں پہ بھی, صوبہ سندھ پہ, صوبہ بلوچستان پہ, اور ہمارے اتحادیوں کے ساتھ وفاق میں آلٹرنیٹ انرجی کا اور گرین انرجی پر زور دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے کہ کچھ جو ٹیکسز سولر انرجی پہ لگتے تھے, کچھ جو ٹیکسز, آپ یہ سوچیں کہ آپ جو خود اپنا گھر پہ یا کہیں بھی آپ سولر پینل لگائیں, اس سولر پینل بجلی پروڈیوس کرے, اور کسی بابو کا یہ ارادہ تھا کہ وہ سولر انرجی جو آپ پروڈیوس کرے اس کو بھی ٹیکس لگا دیں, اور آپ کی پارٹی کی کوششوں کی وجہ سے یہ ٹیکس ہٹ کیا. اور میں جانتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب بھی بہت دلچسپی لیتا ہے سولر میں, اس نے اپنے صوبہ میں بھی سولر انرجی کو انکریج کیا. جو ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں وہ ڈومیسٹک انرجی, جس میں رینیوبل انرجیز کا بہت فوکس ہو, جس سے ہم سمجھتے ہیں ہم کم قیمت کا بجلی عوام کو پہنچا سکتے ہیں, انڈسٹری کو پہنچا سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہمارا سورس ہے وہ ہمارا ڈومیسٹک انرجی. ہمیں کہیں اور سے کول کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے, جب دنیا کا ایک سب سے بڑا جو ریسورس ہے وہ آپ کے پاس ہے. تو اس قسم کا اگر ہم تبدیلیاں لے کر آئیں گے تو اسی صورت میں ہم پاکستان کے عوام کو ریلیف پہنچائیں گے. اگر ہم اسی طریقے سے چلتے رہے تو یہ مسئلہ رہے گا. خواتین کو آپ موقع نہیں. کون سا چیف جسٹس کا اتر میں مجھے علم میں نہیں ہے کون سا اعتراض اٹھا رہے ہیں آج کل وہ, کہ شکل پسند نہیں, کیا اعتراض کہہ رہے وہ میں نے تو
اچھا میں نے نہیں سنا وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے اور سیاست دائرے میں رہ کے کرنا چاہیے اور اپنا قانونی لڑائیاں لڑے. اب اس طریقے سے کسی چیف جسٹس کو یا کسی جج کو نشانہ بنانا مناسب نہیں ہے. جہاں تک صحت کی بات آپ نے کی, ہمارا اپنا انٹرونشنز کا کوشش ہوگا. مسائل بہت زیادہ ہیں مگر جتنا ہی انشاءاللہ تعالی ہم کوشش ہی کریں گے تو ویسے ہی ہم ان کا حل نکال سکیں گے. آپ نے ہیلتھ کارڈ کا ذکر کیا. ہیلتھ کارڈ پہ میرا ایک مختلف رائے ہیں. وہ اس لیے کہ ہیلتھ کارڈ جو کانسیپٹ تھا انیشلی وسیلے صحت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک حصہ, اور وہ ٹارگیٹڈ پاپولیشن جو غریب ترین غربت کی لکیر کے نیچے ان کو سپورٹ کرنا, علاج پرائیویٹ ہاسپٹلس میں دوسرے جو یہ ایکسپینڈ ہوا تو اس میں کیا ہوتا ہے, اور آپ سب سے بڑا مثال اس کا پختونخوا میں ہے کہ آپ پبلک سیکٹر کا پیسہ لے کے جو کہ آپ کے سول ہاسپٹل کو ٹھیک کرنے میں, آپ کے ایمرجنسی رومز کو ٹھیک کرنے میں, آپ کا اپنا گورنمنٹ ہاسپٹلس کا سٹینڈرڈز میں اضافہ کرنے میں, آپ کے نرسز ڈاکٹرز ان کو امپلائی کرنے میں آپ نے وہ پیسہ استعمال کرنا تھا. وہ پیسہ آپ نے حکومت سے لے کے ہیلتھ کارڈ میں ڈالا, ہیلتھ کارڈ سے جا کے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جا, اور آپ ایک قسم سے حکومت کے پیسے سے پرائیویٹ سیکٹر کو سبسڈائی کر. ہمارا جو طریقہ کار ہے صوبہ سندھ میں, ہمارا کوشش ہے کہ اسی پیسہ کو ہم ہاسپٹل پہ خرچ کریں, اور جو گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے چاہے وہ NICVT ہو چاہے وہ گمبٹ ہو, ان کو اس اسٹینڈرڈ پہ لے کر آئے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کا بھی مقابلہ کر سکے اور وہ سب کو وہ مفت علاج دے سکے. اس طریقے سے ہم زیادہ کامیاب ہوئے ہیں. جب وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا ایک بجٹ ہوتا ہے اس کارڈ میں, آپ کا اگر علاج اس بجٹ سے کم بھی ہوگا وہ ڈاکٹر بل تو آپ کو پورا کا پورا دے گا, اور پھر اس غریب کو اگر کوئی مزید علاج کروانا پڑے تو اپنا خرچہ سے کرنا پڑے. تو مجھے یہاں کا جو صورتحال ہے آپ کے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے اتنا میں بریف نہیں ہوں, مجھے تھوڑا سا اس پہ دیکھنا پڑے گا. مگر جو ہمارا اپنا طریقہ ہے یا جو اپنا پالیسی ہے صحت کے شعبے میں وہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ٹرشری کیئر کے, پرائمری کیئر کے جو ہاسپٹلس ہیں اس لیول کے لے کر آئیں تاکہ عام پبلک کو ان پہ